ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے اندر بعض لوگ مسجد کے اندر با جماعت نماز کرواتے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، اور اس کو نام دیتے ہیں قضاء عمری کا، کہ یعنی زندگی بھر جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں یہ 4 رکعتیں مسجد کے اندر اگر آپ جماعت ادا کریں گے ساری آپ کی وہ معاف ہو جائیں گی، گویا کہ آپ نے سب کی قضا کر لی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی بھی عبادت اسلام کے اندر اگر وہ قضا ہو جائے تو اس کو قضا کرنے کا یہ طریقہ اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ اس طریقے میں بہت زیادہ قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا 4 رکعتیں پڑھیں گے ساری معاف، تو خود بھی نہیں پڑھتے اور اپنے مرحومین کا فدیہ دینے کی بجائے کہ نمازیں رہ گئی ہیں فدیہ دیں، اور ان کے لیے بھی لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اور اپنی نماز بھی قضا نہیں کی اور آئندہ کے لیے بھی غفلت اور سستی پیدا ہو گئی، اور مرحومین کے ساتھ بھی زیادتی کی کہ ان کا فدیہ ادا کرنا چاہیے تھا ان کی نمازوں کا، اور فدیہ ادا کرنے کے بجائے یہ طریقہ اختیار کر لیا، اور پھر نفل نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ سے بدعت ہے۔ نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، اس میں بہت سی قباحتیں ہیں، اور اسلام کے اندر یہ طریقہ ٹھیک بھی نہیں ہے۔ اس سے نمازیں قضا نہیں ہوتی۔ نماز کو قضا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کئی سالوں کی نمازیں رہ چکی ہیں تو اگر آپ کو پتا ہے فلاں دن فلاں وقت کی نماز ہے تو اس کو اسی طرح وہ وقت اور دن کی نیت کر کے سال کی نیت کر کے اس کو پڑھیں تو آپ کی نماز وہ قضا نماز آپ کی جو ہے وہ قضا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے تو پھر اس کو قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں نیت کریں کہ اللہ سب سے پہلے میری جو فجر کی نماز فوت ہوئی تھی میں آج وہ ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح نمازیں آپ کی جتنی بھی ہیں ان کو قضا کرنے کا یہ جو طریقہ یہ بھی صحیح ہے، یہ آسان بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جو اس کے بعد والی نماز میری قضا ہوئی تھی آج وہ ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح کرتے کرتے ساری نمازیں اپنی جو ہے وہ ادا کریں، ان کی قضا کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق ان کو ادا کر لیں۔ اور رمضان المبارک کا یہ اثر کم از کم ہر شخص پہ ہونا چاہیے کہ یہ تہیہ کر لے کہ جتنی نمازیں چھوڑی ہیں میں سب کو قضا کروں گا، اور ان کو قضا کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ وقتی نماز پڑھیں، مثلا آپ نے فجر کی وقتی نماز پڑھی ہے تو ساتھ جو آپ کی سب سے پہلے فجر کی نماز رہی ہے اس کی نیت کر لیں، پہلے وہ پڑھ لیں یا بعد میں وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح جب ظہر کی نماز پڑھے تو اس وقت بھی پہلے وہ پڑھ لیں، بعد میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ ہر نماز کے ساتھ ایک اپنی نماز جو آپ کی قضا ہو چکی ہے وہ آپ ساتھ ساتھ ادا کرتے رہیں۔ اس طرح بھی آپ آسانی کے ساتھ اپنی تمام نمازیں جو آپ کی نمازیں آپ فوت ہو چکی تھی، جو آپ نے نہیں پڑھی قضا ہو چکی تھی، آپ ان کو اس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کوئی چند رکعتوں والی نماز پڑھ کے سب معاف کروا لیں، دین اسلام میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایسے طریقوں سے دھوکے میں نہ آئیں، اور گناہ علیحدہ آپ کے ذمہ آئے گا، اور یہ نمازیں جو ہیں یہ ویسے پڑھی رہیں گی، قیامت کے دن ان کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ایسے طریقوں کی طرف بالکل توجہ نہ کریں۔ اسلام کے اندر ایسے طریقوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام نے بالکل آسان طریقہ رکھا ہے۔ اگر کوئی آپ کی نماز رہ جاتی ہے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی قضا کریں، اور اگر اس حالت میں موت ہو جاتی ہے تو مرتے وقت وصیت کرنا ضروری ہے کہ نمازوں کے جتنی نمازیں رہی ہیں ان کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اب دعا کیجئے اللہ رب العزت غلط باتوں سے غلط پیغندوں سے ہمیں بچ کر
صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ قضاء عمری کا اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔